تاریخ میں بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جو انسانی عقل کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں اور دل ان پر ایمان لانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک عظیم واقعہ پیش آیا حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے دور میں، جن کے لیے اللہ نے سورج کو رکنے کا حکم دیا تاکہ وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے فتح حاصل کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو ظلم و غلامی سے نکال کر آزاد کیا اور انہیں اللہ کی طرف سے دی گئی مقدس سرزمین یعنی بیت المقدس کی طرف لے جانا چاہا تو ان کی قوم نے بزدلی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے صاف انکار کر دیا، جس کا ذکر سورۃ المائدہ میں کچھ ایسے ملتا ہے: اے موسیٰ، تو اور تیرا رب جا کر لڑو، ہم تو یہی بیٹھیں گے۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر انہیں حکم دیا 40 سال تم یہی بھٹکتے رہو گے۔ یوں بنی اسرائیل صحرائے طیہ میں 40 سال تک بھٹکتے رہے، نہ کوئی مستقل ٹھکانہ، نہ کوئی ریاست۔ وہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اللہ نے نبی مقرر کیا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام 1350 قبل مسیح مصر میں پیدا ہوئے اور ان دنوں وہاں فرعون کی حکومت تھی۔ آپ علیہ السلام کا بنی اسرائیل سے تعلق تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم خاص تھے، چنانچہ ان کی حیات طیبہ کے واقعات میں آپ علیہ السلام کا باکثرت تذکرہ ملتا ہے۔ روایات کے مطابق آپ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پرپوتے تھے۔ مورخین نے آپ علیہ السلام کا نسب یوں بیان کیا ہے: یوشع بن نون علیہ السلام بن فراہیم بن یوسف علیہ السلام بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام۔ گو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا بطور نبی ذکر فرمایا ہے اور نہ ہی کہیں آپ علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ تاہم سورہ کہف میں 2 جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک نوجوان رفیق خاص کا ذکر ہے، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یوشع بن نون علیہ السلام ہی تھے۔ آپ نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد اور ساتھی تھے بلکہ ایک عظیم رہنما بھی تھے۔ اب قوم کی نئی نسل تیار تھی، جوان، مضبوط اور اللہ پر ایمان رکھنے والی۔ حضرت یوشع علیہ السلام ان کے ساتھ وادی طیہ سے نکلے۔ اس وقت ان کے ساتھ 12 قبائل کے 6 لاکھ سے زائد افراد تھے۔ یہ قافلہ نہر اردن تک پہنچا جہاں ایک عظیم الشان معجزہ پیش آیا۔ اللہ کے حکم سے یہ نہر پھٹ گئی اور حضرت یوشع علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر پار اتر گئے۔ سامنے تھا ایک ایسا شہر جس کی فصلیں آسمان سے باتیں کرتی تھیں اور دفاع ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے محاصرہ کیا۔ 6 ماہ تک مسلسل محاصرہ جاری رہا۔ ہر دن نئی آزمائش تھی، ہر رات نئی امید تھی۔ پھر ایک دن اللہ کے حکم سے قلعے کی دیوار کا ایک حصہ گر گیا اور بنی اسرائیل شہر میں داخل ہو گئے۔ اب فیصلہ کن جنگ کا دن آ چکا تھا۔ وہ دن جمعے کا تھا، سورج ڈھل رہا تھا اور جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہفتے کا دن شروع ہو جاتا، جس دن بنی اسرائیل کو جنگ کرنا حرام تھا۔ اب حضرت یوشع علیہ السلام کے سامنے 2 ہی راستے تھے: یا تو جنگ روک دی جائے اور دشمن سنبھل جائے، اور دوسرا کہ اللہ سے کوئی ایسا معجزہ طلب کیا جائے جو تاریخ میں کبھی کسی انسان کے لیے نہ ہوا ہو۔ تب حضرت یوشع علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ بلند کی اور دل سے دعا کی: اے ہفتے کے دن، تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی، اے اللہ سورج کو رکنے کا حکم دے دے۔ پھر ایک ایسا منظر رونما ہوا جس پر زمانہ حیران ہے۔ اللہ نے سورج کو غروب ہونے سے روک دیا، زمین پر دن رک گیا، وقت تھم گیا اور حضرت یوشع علیہ السلام نے دشمن پر فتح حاصل کر لی۔ تو دوستو، یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب ایک بندہ خالص اللہ کے لیے کھڑا ہو جائے، اپنے مقصد پر ثابت قدم رہے اور دل سے دعا کرے تو وقت، قدرت اور کائنات بھی اس کے لیے جھک سکتی ہے۔ ابھی تک کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تھینک یو۔